السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں اخلاق سیریز کا ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ ہے جی امانت۔ امانت کا لفظ سنتے ہی نا ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے، جیسے ہم پہ کوئی ذمہ داری ہو اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ امانت کا تعلق جو ہے نا وہ کسی خاص چیز سے نہیں ہے، بلکہ امانت میں تمام چیزیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا وضو، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس امانت ہیں کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح طریقہ کس نے بتایا ہمیں؟ یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق ہی ہمیں یہ تمام جو احکامات ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اگر ہم حقوق العباد کو دیکھیں تو اس کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے، یعنی ہمارے تمام کاموں میں، ہماری باتوں میں، ہماری عبادات، ہماری ذمہ داریاں، باہمی انسانی تعلقات، ہمارے سارے معاملات، لین دین، غرض ہر چیز میں امانت جھلکنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، خواہ وہ ہمارے جسم کی شکل میں ہو یا ہماری اولاد یا ہمارا مال، کچھ بھی ہو، یہ سب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں دیے جانے والا یہ اختیار اور ارادہ بھی امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمیں یہ جو چیزیں نا ساری، یہ خاص وقت کے لیے دی گئی ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ ہمیں یہ دے دی گئی ہیں اور ہم سے پوچھا جائے گا بعد میں کہ تم لوگوں نے اس کا استعمال کیسے کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا یا اللہ کی مرضی کے خلاف کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال، جو وقت، صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہے نا، اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے نا تو دراصل ہم اپنے آپ سے ہی خیانت کر رہے ہیں۔ کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے اور ہمارے پاس جواب یہ ہوگا کہ ہم نے ان چیزوں کو پورا حق نہیں دیا، تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ یہ جو وقت ہے نا جس کی ہم قدر بالکل نہیں کرتے، ہم اپنا وقت بہت زیادہ برباد کرتے ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں سب سے زیادہ جو چیز برباد ہو رہی ہے نا وہ وقت ہے، حالانکہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں تو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمیں ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ تو یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم کس طریقے سے اس امانت کا استعمال کر رہے ہیں یہ ہم سب اپنے اپنے ضمیر میں ذرا جھانکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ اور زیادہ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں امانت نہیں ہوتی نا اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان ہی نہیں ہے؟ یعنی اگر ہم کوئی بھی ایسا کام جو ہم پوری ایمانداری سے نہیں کرتے تو ہمارا ایمان نکل جاتا ہے۔ اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایماندار ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ کیسے ہماری زندگیوں میں اثر کر چکی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرے یا کوئی بڑی امانت داری سے کام کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ایماندار ہے، یعنی امانت داری کو ہم نے تو ایمان سے جوڑ دیا ہے، اور پھر جب کوئی نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہی بے ایمان ہے، یعنی بے ایمان تو ہم خود کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں۔ تو یہ جملے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن جب ہم احادیث رسول پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ کتنے سچے ہیں، اور ہم ان کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ اس لیے اگر ہم کسی کو ایماندار کہہ رہے ہیں نا تو اس نے اپنا اعتبار بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی آپ کو بے ایمان کہہ رہا ہے نا تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آپ نے اعتبار ہی نہیں بنایا۔ اور آپ کو کوئی خیانت دار کہہ رہا ہے نا تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو اللہ کی مخلوق ہم سے محبت کیسے کرے گی؟ کیونکہ جو چیز خالق کو پسند نہیں ہے وہ مخلوق کو تو پسند آ ہی نہیں سکتی۔
اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری ویلیو ہو معاشرے میں، اور اللہ کی نظروں میں بھی ہمارا رینک اوپر ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پوری امانت داری سے کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی جاب پر ہیں تو بھی آپ امانت داری سے کام کریں، بے شک آپ کو آپ کا وہ جو باس ہے وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کچن میں ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ کھانا بنائیں، تو آپ صاف ستھرائی کر کے کھانا بنائیں نا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت گندے طریقے سے کھانا بناتے ہیں جب اکیلے بنا رہی ہوتی ہیں لیڈیز، لیکن جب کوئی ساتھ کوئی دوسری لیڈی آ جاتی ہیں تو بڑی نفاست شو کرواتے ہیں۔ تو یہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے، تو پھر امانت کو امانت ہی رہنے دینا، اس کو دکھاوا نہ بنائیں۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم تو اپنی امانت کا خیال رکھ رہے ہیں اور کوئی دوسرا ایسا نہیں کرتا نا، تو ہم اس کا حق مارنے کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، مثلا میرا مال ہی واپس نہیں کیا، تو پھر میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہ اچھا اب اس کا حق مارنا تو درست ہوگا۔ یہ درست نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو۔ ہمارا دین تو یہ ہے، اتنا سافٹ، اتنا اچھا۔ اور یقین جانیں، اس بات پر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیز میری قسمت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانے سے دے دے گا، لیکن مجھے دوسرے کا حق دینے میں کمی کبھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھیں تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی اب آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آپ کو امانت کہے کہ ہاں جی یہ میری بات آپ نے لیک نہیں کرنی، آپ پر امانت ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہی یہ کہ وہ رازدارانہ طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اب آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اس کی بات دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گفتگو میں امانت داری کا خیال کیسے رکھیں، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جس میں ہم سب سے زیادہ امانت میں خیانت کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ سے کریں تو پلیز اس کو آگے فارورڈ مت کریں، آگے نہ بتائیں، اور اگر کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو درست مشورہ دیں، چاہے آگے آپ کا ویل وشر ہے یا آپ کو وہ اپنا دشمن لگتا ہے، جو بھی ہے آپ نے مشورہ اس کو سچا ہی دینا ہے۔ حق بات کہیں لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ مناسب الفاظ کا استعمال کریں، اور ہمیشہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ آپ کبھی بھی اپنا بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں کہ کسی نے آپ کو ٹارچر کیا ہو اور کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہو تو آپ اس کو غلط مشورہ دے دیں۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے سب سے پہلے اس ہفتے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس امانت ہے تو اسے آپ واپس کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے وضو کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں مکمل ایمانداری کے ساتھ وضو کا اہتمام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔